الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ آج ہم ایک شادی والے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا پیارا ماحول کہ الحمدللہ گانے باجے کی آواز بھی ہمیں جو ہے وہ دور تک سنائی نہیں دے رہی۔ الحمدللہ ایسے پرفتن دور کے اندر ایسا ماحول کا بن جانا کہ جبکہ عقلوں پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ لوگ بے حیائی اور ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں شادی والے گھروں کے اندر کہ اگر گانے باجا نہ ہو تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے، ایسے جملے۔ اور ایسا خاص کر ہمارا ایک نوجوان طبقہ جو ہے وہ ایسی ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ فیشن کرنے پہ آتے ہیں تو نہ اپنی عزت نہ کسی کی عزت کا خیال ہے۔ ایسا بے ڈنگا لباس کہ جو ہے وہ شرمگاہ تک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا جو ہے وہ فیشن جو ہے وہ، اور پھر جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے کہ یار زمانہ ایسا ہے کیا کریں۔ پیارے محترم اسلام بھائی، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ارے تو نازا ہے کہ بدلا ہے تجھ کو زمانے نے، ارے مرد وہ ہے جو بدل دے زمانے کو۔ تو آج پیارے محترم اسلام بھائی کبھی ذہن میں آتی ہے چیز کہ یہ معاشرے کو بدلا، یہ ایسا رنگ دے دیا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ذہن میں آتی ہے نا کہ اتنا ماحول بدل گیا ایسے پرفتن دور کے اندر کہ جہاں پر گانے باجے کے بغیر شادی کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ برا سمجھا جا رہا ہے۔ سرکار کی پیاری سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنی جو ہے وہ چیزوں کی جو ہے کتنی چیزوں کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ ایسے پرفتن دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ماحول عطا کر دیا کہ جو ہے ہم نے نعت خوانی شروع کر دی۔ الحمدللہ جو ہے سنت کے مطابق جو ہے ہر معاملہ کیا جا رہا ہے، کھانا بیٹھ کے جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے سوچا جائے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنا چینج، اتنی تبدیلی، کہ کون ہے وہ مرد جس نے زمانے کو بدل کے رکھ دیا؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیچھے چلے جائیں تو ہمیں نظر آتی ہے امیر اہل سنت کی وہ ذات کہ جنہوں نے اپنی تمام تر چیزوں کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائی، امیر اہل سنت کی وہ سیری جس کے اندر جو ہے وہ بیان، جس کے اندر امیر اہل سنت سے وہ مدنی مذاکرہ ہوا، جس کے اندر جو ہے وہ شادی کے متعلق جو ہے سوالات ہوئے، تو کیا امیر اہل سنت نے جواب دیے وہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو امیر اہل سنت سے کیا گیا کہ حضور جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے شادی کارڈ کس کو دیا تھا؟ سب سے پہلے جو ہے تو امیر اہل سنت نے یہی چیز ارشاد فرمائی تھی کہ میری ساری محبتوں کا مرکز جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کہ میں نے کیا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ جب میری شادی طے ہو گئی، اور اس میں بڑا پیارا مذاکرہ ہے یہ، اگر آپ سنیں تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ معاملات ہوئے، وہ ایسا دور تھا کہ داڑھی والے کو جو ہے وہ لڑکی دینا کو پسند نہیں کرتا تھا، ایسا پرفتن دور تھا۔ پھر امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ میرے لیے رشتہ دینا جو ہے وہ مشکل تھا لوگوں کے لیے، اور اب یہ وقت ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کے رشتہ میرے ذریعے سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب پیارے محترم اسلامی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا پہلا شادی کا کارڈ جو ہے کس کو دیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جتنے مجھے القابات یاد تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ نام مبارک لکھے، اور ایک مدینے کے مسافر کو میں نے وہ دے دیا کہ یہ جالیوں کے سامنے پڑھ کے سنا دینا۔ پیارے
प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हकीकत चीज है कि अगर हम भी अपनी तमाम तर चीजों के जो है वो चीजों के अंदर जो है अपने जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर अगर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को सामने रख लें तो हमारी ये दुनिया का निजाम जो है ये दुरुस्त होता चला जाएगा। क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाना ही ये कामयाबी की निशानी है। सहाबा इकराम ने भी हमें ये चीज बताई है कि जो कामयाब वही हुआ है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आ गया है। अमीर अहले सुन्नत की ये मेहनत थी, उनकी ये वफा थी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आज मुआशरे का जो आता है वो तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देना, यकीन जानिए कामयाबी हो जाएगी। फिर अमीर अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर फिर इसके बाद आपने क्या किया? तो आप फरमाते हैं कि फिर मैं एक मरीज की इयादत, ऐसा होता है कि लोग नमाजों को भी भूल जाते हैं, लेकिन अमीर अहले सुन्नत से पूछा कि हुजूर ये बात क्या थी, ये वजह क्या बनी कि आप मरीज की इयादत के लिए जा रहे हैं? फिर एक बुजुर्गों का वाकया याद आता है मोहतरम इस्लाम भाई। एक बुजुर्ग थे, जब भी लोगों को हंसता देखते तो रोया करते थे, और जब रोते लोग तो आप हंसा करते थे। एक दिन लोगों ने आके शिकायत ही कर दी कि हुजूर बात क्या है, कभी तो आप हमारे साथ मिल जाएं, हम हंसते हैं तो आप रोते हैं, और अगर हम रोए तो आप हंसते हैं, इसमें बात क्या है, वजह क्या है? फरमाने लगे लोगों जब तुम लोग हंसते हो मैं रोता इस वजह से हूं कि मुझे तुम्हारी फिर याद आती है कि तुम अब हंस रहे हो तो तुम्हें गम आएंगे, उन गमों को सोच के मैं रोता हूं कि थोड़ी ही देर के बाद तुम्हें गम आएंगे, और जब तुम रोते हो तो खुश इस बात पे होता हूं कि अल्लाह तुम्हें इसके बाद तुम्हें खुशियां अता फरमाएगा। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं इसलिए मरीज की इयादत के लिए गया था कि खुशियों के अंदर बाज़ औक़ात बंदा अपने रब को भूल जाता है। तो वहां परेशान हाल को देखा, वहां पर परेशान आदमी की इयादत की, मरीज आदमी की इयादत की, और मुझे जो है अपने रब की याद आती रही। तो मोहतरम इस्लाम भाई, काश कि हमारा भी ऐसा ज़हन बन जाए कि हम भी खुशियों के मौका पर भी अपने रब और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें। ये ना हो कि शादी का मौका हो और बंदा नमाजों से ही दूर हो, ये ना हो कि खुशी आए और बंदा अपने रबी को भूल जाए, ये ना हो कि खुशी आए और लोग गैरों की जो है वो चीजों को अपना ले और उनके तरीकों को अपना ले। तो मोहतरम इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत ने हमें ये चीज जो है वो चीज बताई है, इस अमल से हमें ये चीज बताई है कि हर हाल के अंदर अपने रब को राजी रखना है, उसके हबीब को राजी रखना है। अगर अल्लाह रसूल राजी हो गए तो इंशाअल्लाह कामयाबी कामयाबी है। तो मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर आपसे पूछा गया कि हुजूर इसके बाद आपने क्या किया? फरमाया फिर मैं कब्रिस्तान में चला गया। वो अब है सूने जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही बरत की जा है, तमाशा नहीं है। बचपन ने तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने तुझको पागल बनाया, बढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, मौत कर देगी बिल्कुल तेरा सिफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मोहतरम इस्लामी भाइयों, हकीकत बात है कि जब खुशियां आती है बंदा हर चीज कबूल जाता है, लेकिन कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत के। आप फरमाते हैं इस खुशी के मौका पर मैं कब्रिस्तान में चला गया, वहां पर जाने वालों को देखते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, हमारे अक्सर बुजुर्गों की दास्तान जब पढ़ी जाती है तो वो इस मौका पे आके बड़े ही गमज़दा हो जाते हैं, बड़े ही दुखी हो जाते हैं। बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा किसी ने कि हुजूर आप बयान करते हैं हम रोते हैं, लेकिन आपको कभी रोते देखा नहीं है, लेकिन जब आप कब्रिस्तान में आते हैं बड़ा रोते हैं, बड़ा रोते हैं। आखिर वजह क्या है? फरमाया कि लोगों याद रखो, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल ये है, जो यहां से कामयाब हो गया वो आगे सारी मंजिलों में कामयाब हो गया, इसलिए आके यहां पे रोता हूं। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, और हमारे कई बुजुर्गों के ये बयानात मिलते हैं, इस तरह के वाकयात मिलते हैं। कब्रों को देखा तो फिर क्या होता है कि जब बंदा इनको देखता है तो बंदे को एक अजीब उसकी कैफियत बनती है। एक बुजुर्ग तो रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है कि घर में कब्र खोदी हुई थी, जब भी कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते कब्र में लेट जाते और अपने आप को मुहातिब करते, याद रख एक दिन यहाँ पे आना है, कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले तू जो करना है, आखिर मौत है। शादी का मौका ऐसा मौका होता है, बड़ी खुशियां होती हैं, और ऐसे मामलात होते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत कुछ लोग भूल जाते हैं। अल्लाह माफ करे कि ऐसे ऐसे मामलात सुनने में आए और ऐसे ऐसे वाकयात जो अमीर अहले सुन्नत ने अपने कई बयानात के अंदर बयान
بیان کیا ہے کہ شادی ہی کے موقع کے اوپر ایسے دولے میاں جو ہے وہ گم ہوئے، ایسے گم ہوئے کہ وہی رات ان کی جو ہے وہ زندگی کی آخری رات بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے قبرستان میں چلا گیا تاکہ جو ہے اس خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو بھولا نہ جائے۔ لیکن پیارے محترم اسلام بھائی، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب جو ہے وہ کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے، بنتی چلی جا رہی ہے۔ گھر بناتے ہیں تو ایسے مضبوط قلعے بنا رہے ہیں کہ جیسے یہیں پہ رہنا ہے۔ شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسے فنکشن کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ شاید صدا کے لیے یہیں پہ ڈیرے لگانے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا، جو رب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس کا انکار کر کے جائیں گے کہاں پر۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ جو ہے جو بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو یقین جانیے کہ جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی، اور ایسی پکڑ ہوگی، ایسی پکڑ ہوگی۔ یہ دنیا معمولی دنیا، یقین جانیے دنیا میں اگر کوئی بندہ ایسا کام کر کے، بات ذہن میں آئے گا یار اتنی شادیاں ہوئی ہیں، گانے بازے بھی ہوئے، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، اصل چیز تو آخرت کی ہے نا، قبر میں حساب دینا ہے، میدان محشر میں اٹھ کے بھی تو حساب دینا ہے نا۔ پیارے محترم اسلام بھائی، ایک طرف تو جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہی غلامان رسول جو ہے، وہی عاشقان رسول جو ہے، ان موقعوں پہ آ کر جو ہے بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے۔ تو یہ آزادی ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ امیر اہل سنت کی تعلیمات، امیر اہل سنت کے عمل نے اور آپ کے جو ہے ملفوظات نے ہمیں جو ہے یقین جانیے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی طریقے کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر جو ہے اگر کوئی طریقہ اپنائیں گے تو یقین جانیے دنیا و آخرت میں بربادی ہی بربادی ہوگی۔ تو اے پیارے محترم اسلامیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو جائیں اور امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ مدنی انعامات کا تحفہ جو ہے ہمیں ملا ہوا ہے الحمدللہ، ہر دن بلکہ ہر لمحے کی جو ہے رہنمائی جو ہے ہماری ہو رہی ہے کہ یہاں پہ یوں کرنا ہے اور یہاں پہ یوں کرنا ہے، یہ معاملہ اس طرح کرنا ہے اور یہ معاملہ اس طرح کرنا ہے۔ تو آئے پیارے محترم اسلامی، مدنی انعامات کے ذریعے اور مدنی قافلوں کے ذریعے الحمدللہ مدنی قافلے جو ہیں یہ تو بندے کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب پیدا کرتے ہیں کہ بس 3 دن کا قافلہ ہوتا ہے، بندہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے اس کے خیالات کی دنیا ہی بدلی ہوتی ہے۔ جاتا ہے تو گانے گنگنا رہا ہوتا ہے، لیکن آتا ہے تو وہی نعت مصطفیٰ پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں الحمدللہ ایک ہی مدنی قافلے نے ایسا زندگی کا چینج دیا، ایسا چینج دیا کہ وہ بدل کے رہ جاتا ہے اور سنت راہ سنت پہ چلنے والا بن جاتا ہے۔ تو آئے پیارے محترم اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر خصوصیت کے ساتھ جو ہے مدنی انعامات اور مدنی قافلے کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاتے رہیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔